मीरपुर में 12 साला लड़का बगैर शादी के कैसे बाप बन गया और उस बच्चे की माँ कौन है सुनकर आपकी रूह लर्ज जाएगी। अभी सुबह तकरीबन 8 से 9 बजे का वक्त था जब थाने में एक बुजुर्ग आदमी दाखिल हुआ और आते ही मुझसे कहने लगा, इस खबीस को गिरफ्तार कर लो। मैंने इस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो उसकी उम्र तकरीबन 50 साल होगी और वह ज्यादा बूढ़ा नहीं लग रहा था। चेहरे से वो बहुत रौबदार मालूम हो रहा था, जबकि उसके साथ जो लड़का था वो बहुत ही मिस्कीन और बेचारा सा लग रहा था। मगर लड़का अपनी शक्ल से बेहद ज़हीन और शातिर भी महसूस हो रहा था। मैंने उस लड़के को गौर से देखा, फिर उस बूढ़े को एक नज़र देकर पूछा, जी इसे किस जुर्म में गिरफ्तार कर लूं? क्या ये आपका शरारती पोता है जिसे आप जेल में भेजना चाहते हैं? ला हौल वला कुव्वत, खुदा ना करे कि ये मेरी ऐसी औलाद या औलाद की औलाद हो। ये तो खबीस है, इसे तुम थाने में बंद कर दो। क्यों बंद कर दूं? क्या जुर्म है इसका? मैंने तफ्तीशी निगाहों से बूढ़े की तरफ देखा तो उसने मुझे तहकुमाना नजर से देखकर कहा, यहाँ का एसपी और डीएसपी मेरे जानने वाले हैं, मैं जो आपको कह रहा हूँ वही कीजिए। मैं उनकी बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गई थी। जी, मैं बेहतर समझती हूँ कि किसको जेल की सलाखों के पीछे भेजना है और किसे नहीं। किसी को भी जेल में डालने के लिए मुझे उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आप बताइए, इस बच्चे ने क्या जुर्म किया है? और वैसे भी 18 साल से कम उम्र बच्चों पर तो एफआईआर नहीं काटी जा सकती। हाँ, अगर उसे वार्निंग के लिए थाने में बंद करना है तो आपको मुझे कोई माकूल वजह बतानी होगी। मेरे पूछने पर उस बूढ़े आदमी ने जोर से हाथ मेरी मरखी मेज पर मारा और तकरीबन चिल्लाते हुए बोला, ये है ही इसे काबिल के इसे थाने से निकलने न दिया जाए। इतनी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम, तौबा तौबा। हम तो इस जमाने में बहुत बेखबर हुआ करते थे। हमारी उम्र में हमें खेल कूद के अलावा कुछ पता नहीं था। और आजकल के बच्चे, अस्तगफुरुल्लाह, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है कि ये कैसे घटिया लड़का है। ये बात सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा था। अच्छा, तो इसके माँ बाप कहाँ हैं? आप उन्हें भी बुला लीजिए। दोनों तरफ से बातचीत करके फिर ही कुछ कह सकती हूँ। अरे, इसके माँ बाप होते तो ये इतना बदतमीज होता? क्या मतलब, इसके माँ बाप नहीं हैं? नहीं, यतीम है ये, और इसकी माँ भी मर गई थी। वो दोनों तो दुनिया से चले गए, लेकिन इस खन्नास को यहीं छोड़ गए हमारी नाक में दम करने के लिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक 12 साला यतीम बच्चा आपका क्या ही बिगाड़ सकता है? देखिए मैडम, मैं कुछ नहीं कह सकता। बात ऐसी है कि मैं इसे इज्जत की वजह से यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। बेहतर तो यही होगा कि आप इसे थाने में बंद कर दें, वरना मैं इसको खून कर दूंगा। बूढ़े आदमी को गुस्सा देखकर मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे को थोड़ी देर के लिए थाने में बंद कर देती हूँ, ताकि बूढ़े की आना को भी तस्कीन मिले और इस बच्चे की जान को भी खतरा ना हो। क्योंकि मैं अगर उसे बंद नहीं करती तो शायद ये बूढ़ा आदमी अपने हाथों से ही उसकी जान ले लेता। ऐसे में किसी सूरत होने नहीं दे सकती थी। मैंने उस बूढ़े के कहने पे बच्चे को थाने के अंदर बंद कर दिया था। वो बहुत मासूम सा लग रहा था, मगर ज़हीन भी था। खैर, उसे सेल में बंद करने का हुक्म देकर मैंने उस बूढ़े आदमी को चाय पिलाने के लिए बिठा दिया। अब वो थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। मैडम, आपको पता है ये बड़ा बदमाश है। गाँव के बड़े बड़ों को इसने चकमा दे रखा है। इसकी उम्र महज 12 साल है, यतीम है, लेकिन हैरान हूं मैं कि इसके अंदर इतनी हिम्मत आती कहां से है। बड़े बड़ों के सामने आंखों में आंखें डालकर देखता है, पता नहीं इंसान है कि शैतान। वो आदमी मुसलसल उस बच्चे की बुराइयां ही कर रहा था। आपका तारुफ क्या है जनाब? मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी अच्छी खासी लग रही थी। उसकी शख्सियत बता रही थी कि वो एक अच्छा इंसान है और रोब दाब वाला है। उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। कहने लगा कि बस मैं यहाँ का बड़ा नवाब हूँ, मुझसे कोई बदतमीजी से बात करे ऐसा आज तक मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन ये बच्चा मेरे सामने भी जबान चलाता है। यतीम है तो मैंने इसे बख्श दिया, वरना बात आप तक आने से पहले ही मैं ख़त्म कर देता। मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई मेरे सामने बदतमीजी करे। बहरहाल वो बूढ़ा आदमी उठकर चला गया। मुझे इस बच्चे में दिलचस्पी महसूस होने लगी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्या कसूर किया है कि उसे मुझे थाने में बंद करना पड़ा। मैं उसे देखने के लिए थाने के अंदर गई तो मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैं सोचने लगी कि शायद कांस्टेबल ने उसे किसी दूसरे सेल में डाल दिया होगा। मैंने कांस्टेबल को बुलवाया, मगर पता चला कि वो तो कहीं भी नहीं है।
बच्चा जिसे मैंने खुद अपने हाथों से सेल के अंदर बंद किया था, अब वो यहाँ से जा चुका था। मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। अगर वो जेल से भागकर फरार होकर हमें चकमा देकर जा सकता है, तो उसका मतलब कि वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल ठीक बात कर रहा था। इसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर होगी। वो 12 साल की उम्र में इतना शातिर है कि वो पहले भी जेल आ चुका है। मेरी ये बात सुनना थी कि साइमा ने हामी भर ली। जी हाँ, मैंने आज उस बच्चे को दूसरी बार देखा है। एक बार पहले भी इसे जेल में बंद करवाने के लिए कोई बंदा आया था, शायद यही साहब थे। अब उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है तो मैंने पहचाना नहीं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि ये बार बार एक ही बच्चे को क्यों ला के जेल में बंद करवाते हैं। अगर इतना ही उन्हें बुरा लगता है तो फिर इसे मार क्यों नहीं देते? मेरा मतलब ये लोग तो बड़े जालिम हैं। अगर इन्हें इतना गुस्सा आता है उस पर तो अब तक उसे दुनिया से ही रुखसत कर चुके होते। मगर अजीब बात तो ये है कि इसे कुछ कहते भी नहीं। हर कुछ अरसे के बाद उसे थाने में लाकर बंद कर देते हैं। कोई वजह तो होगी ही, वरना बिला वजह वो आदमी किसी माकूल शख्सियत का मालिक लगता है। बिला वजह तो एक बच्चे का दुश्मन नहीं बन सकता। मुझे शायद पहले उस बच्चे पे ज्यादा गुस्सा ना ही था, ना ही मुझे उस बूढ़े के कहने में उसे सेल में डालने को दिल कर रहा था। लेकिन अब चूंकि मुझे पता चल चुका था कि बच्चा एक ऐसा बागी बच्चा है जो आगे चलकर माशरे के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तब मैंने सोच लिया कि मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगी। क्योंकि अगर उसमें इतनी चालाकी और शातिरपन था कि वो जेल की सलाखों के पीछे से भागकर वापस अपनी दुनिया में जा सकता था, तो इसका मतलब कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है और किसी वजह से ही आया होगा। अब तो मैं बूढ़े से बात करना चाहती थी, मगर मुझे कुछ पता नहीं था कि वो आदमी कौन है। मैंने कांस्टेबल साइमा और कांस्टेबल शाहिद से कहा कि दोनों उस बच्चे को ढूंढने की भरपूर कोशिश करें। चुनाचे उन लोगों ने ऐसा ही किया। इलाके में उस बच्चे का हुलिया बताया चला तो पता चला वो बच्चा तो पहले से ही काफ़ी मशहूर था। काफ़ी सारे लोग उसे पहले से पहचानते थे और उसका नाम माजिद था। उम्र 12 साल ही थी। साइमा शाहिद को बताया गया कि माजिद कच्ची आबादी में रहता है। आप लोग वहां जाकर उसका नाम लेंगे तो कोई भी आपको उसकी झोंपड़ी तक पहुंचा देगा। माजिद तक पहुंचना कोई मुश्किल बात नहीं थी। मैं भी साइमा और शाहिद के कहने पर उनके साथ चल पड़ी। हम लोगों ने माजिद को ढूंढना शुरू किया। वो वाकई कच्ची बस्ती में वाकई एक झोंपड़ी में रहता था। हम लोग गए उसके घर के दरवाजे तक। हमें एक आदमी छोड़कर गया, मगर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर बड़ा ही हैरान कर देने वाला था। मैंने देखा वहीं 12 साला माजिद सामने बैठा हुआ था, चारपाई पे बिल्कुल अकेला, जैसे उसे किसी की परवाह ही ना हो। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र बमुश्किल 2 साल होगी। हम उसे देख के हैरान रह गए। ये कौन है और तुम कल जेल से कैसे भागे? मैंने जाते ही उसे एक ही सवाल किया था। चूंकि बच्चा था और उस पर सख्ती जबरदस्ती भी नहीं कर सकती थी। बाजी, ये मेरा बेटा भूखा था, मुझे अपने बेटे की फिक्र हो रही थी, इसी वजह से मैं जेल से भागकर यहाँ आ गया। मुझे अपने बच्चे को दूध देना था। वो ऐसी बातें कर रहा था जैसे कोई 40 साला मर्द हो और ये बच्चा वाकई में उसी का बेटा हो। मुझे हैरत होने लगी कि तुम क्या कह रहे हो, तुम तो खुद छोटे बच्चे हो, ये बच्चा तुम्हारा बेटा कैसे हो गया? इस बात पर उसने सर झुका लिया। उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे कांस्टेबल साइमा ने कहा कि हमें उसे वापस सेल तक लेकर चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल को ये कोई बड़ी वारदात कर दे। ये तो जेल से निकलने के गुर भी जानता है, तो हमें उसे अंदर ही रखना चाहिए। ये ना हो कि ये चोरी चकारी में भी मुलव्विस हो। मैंने साइमा शाहिद से कहा कि इस बच्चे को अभी गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इस बात का इख्तियार नहीं है और ना ही हमारे पास वारंट है। हाँ, हमें इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। अगर तो ये वाकई इन सब के लिए नुकसानदेह है तो फिर हमें इसे गिरफ्तार करना होगा, वरना सिर्फ एक बात की वजह से कि उस बूढ़े ने हमें इसे गिरफ्तार करने को कहा है, हम इसे हिरासत में नहीं रख सकते। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात तो ये थी कि इस कमरे में कोई भी नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने हमें यही बताया था कि ये लड़का यतीम है, इसके माँ बाप दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। तो फिर वो बच्चा उसने किसका उठा रखा था? क्या उसकी कोई बहन होगी? कौन है जिसका बच्चा उठा रखा है? मैं यही बातें सोच रही थी, मगर मुझे साइमा ने एक बात बताकर हैरान कर दिया। कहने लगी, मैडम, अब तो इस इलाके में अभी आए हैं, मगर हम लोग बहुत अरसे से यहाँ रह रहे हैं और हम माजिद के बारे में बहुत सारी बातें सुनते भी आए हैं। इनमें से एक अजीब और हैरत अंगेज बात तो ये है कि ये आदमी, ये बच्चा
ایک بچے کا باپ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے ماں باپ نے اس کی شادی بہت کم عمری میں کر دی تھی؟ میں نے پوچھا۔ سائمہ نے مجھے بتایا کہ ایسا نہیں ہے، کم عمری میں شادی نہیں کی، بلکہ بات دراصل کچھ اور تھی۔ بات یہی ہے کہ اس بچے کی شادی کے بغیر ہی اولاد پیدا ہو گئی اور اب یہ اپنی اولاد پال رہا ہے۔ کانسٹیبل سائمہ کی بات بڑی ہی ناقابل یقین تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ایسے دیکھا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہو، مگر اس نے مجھے یقین دلایا کہ یہ لڑکا اسی کا بچہ ہے۔ اتنی کم عمری میں وہ باپ بن گیا۔ یہ بات ماننے والی نہیں تھی۔ میں نے سائمہ اور شاہد دونوں سے کہا کہ اب اس بچے کا کیس میں خود ہینڈل کروں گی۔ اس سے پہلے کہ میں ماجد کے بارے میں تحقیق کو آگے بڑھاتی، میں نے سوچا کہ میں اپنے طور پر سے کچھ سوالات پوچھ لوں۔ اگرچہ وہ بہت چالاک معلوم ہوتا تھا، مگر اس کی عمر فقط 12 سال ہی تھی۔ وہ مجھ سے کیسے اتنی بڑی بات چھپا سکتا تھا؟ میں نے کہا، ماجد، تمہارے اس بیٹے کی ماں کون ہے؟ ظاہر ہے ہر بچے کے والدین دو ہوتے ہیں، ایک باپ اور ایک ماں۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس بچے کے باپ تم ہو تو پھر بچے کی ماں کا بھی تمہیں پتہ ہوگا۔ میری بات سن کر ماجد نے سر جھکا لیا اور چور نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسے تھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو اور مجھ سے یہ بات چھپا رہا ہو۔ میں یہ نہیں بتا سکتا، ماجد نے دھیمی آواز میں کہا تو حیرت کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم پولیس کو یہ نہیں بتاؤ گے تمہارے بیٹے کی ماں کون ہے؟ مجھے پتا ہونا چاہیے۔ دیکھو، تمہارے خلاف بہت ساری شکایتیں آئی ہیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ تم انہیں تنگ کرتے ہو۔ اب اگر تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارے بیٹے کی ماں کون ہے تو میں تمہارا ساتھ کیسے دوں گی؟ تو مجھے اپنے بیٹے کی ماں کا بتاؤ اور اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی بتاؤ۔ میڈم، میرے ماں باپ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن میں اس دنیا میں اب اکیلا نہیں ہوں۔ میرے ساتھ میرا بیٹا ہے۔ آپ مجھ پہ رحم کریں، میں اپنے بیٹے کو پالنے کی خاطر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے تھانے میں بند کر دیں گی تو میں اس کو کیسے پال پوس کر بڑا کروں گا؟ مجھے ماجد کی باتیں پاگلوں جیسی لگ رہی تھیں۔ میں نے کہا، تم کیا اس بچے کی دیکھ بھال کرو گے؟ تم تو خود بچے ہو۔ اس نے مجھے دودھ اور باقی ساری چیزیں دکھائیں۔ وہ جو اس کو دے رہا تھا، کہنے لگا، ایسی بات نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کا بھرپور خیال رکھتا ہوں اور یہ میرا ہی بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ اب میں لاجواب ہو گئی تھی۔ اس کے پاس محلے کے لوگوں کے پاس بھی بہت ساری شکایتیں تھیں ماجد کے خلاف۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ماجد کئی بار ان کے گھر سے چیزیں چوری کر کے پکڑا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ یتیم ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں، تو لوگ اس پر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے ایک محلے دار عورت فریدہ سے بھی پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس بچے کی ماجد کی بیٹے کی ماں کون ہے؟ فریدہ کہنے لگی، یہ تو ہم خود بھی نہیں جانتے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد ماجد اسی بچے کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اب یہ بچہ کہاں سے لایا ہے اس کا تو ہمیں بھی اندازہ نہیں۔ ہم لوگ تو خود حیران ہیں کہ اتنے سے بچے نے ایک چھوٹے بچے کو کیسے پالنا شروع کر دیا۔ اس کی اپنی عمر خود 12 سال ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کی ماں وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا۔ بتاؤ بھلا، اس 12 سال کے ماجد سے کوئی یہ امید کر سکتا ہے کہ اس نے بنا شادی کے بچہ پیدا کر دیا؟ چلو شادی ہو بھی جاتی تو اس کی عمر ہے یہ بچہ پیدا کرے۔ فریدہ کی بات بھی میرے ذہن کو لگی تھی، لیکن چونکہ ماجد بار بار اس بچے کو اپنا بیٹا کہہ رہا تھا، اس بات کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنے منہ سے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ میں نے سوچا، اگر میں اس بچے سے ماجد کو جدا کر دوں تو یہ یقیناً وہ مجھے اس بچے کی حقیقت کے بارے میں بتائے گا، کیونکہ جو بھی تھا، ماجد کے بارے میں جتنی بھی شکایت مجھے ملی تھی ان میں کوئی نہ کوئی سچائی تو تھی، ورنہ بلا وجہ کوئی بھی کسی 12 برس کے بچے کے خلاف شکایت کیوں کرے گا؟ میں نے ماجد سے کہہ دیا کہ تمہیں تھانے چلنا ہی ہوگا، وگرنہ تمہارے اس بچے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ماجد سے ہم نے اس کا بچہ زبردستی چھین لیا۔ بچے کی عمر زیادہ نہیں تھی، وہ بھی شیر خوار تھا۔ ہم لوگ اسے تھانے میں لے گئے۔ ماجد اس سے پہلے تو بڑا مطمئن تھا۔ جب پہلی بار چودھری صاحب نے اسے سیل میں بند کروایا تھا تب وہ اتنا پریشان نہیں لگ رہا تھا، مگر اب جب کہ ہم نے اس کے ساتھ اس کا بچہ چھین لیا تو وہ بہت بےتاب تھا۔ وہ زور زور سے رونے اور چلانے لگا، بولا، تم لوگوں نے مجھ سے میرا بچہ چھین کر اچھا نہیں کیا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا خون ہے۔ میں حیران تھی، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اگر تم بچے کی ماں کے بارے میں مجھے نہیں بتاؤ گے تو میں بھی تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ بالآخر وہ راضی ہو گیا کہ وہ ہمیں بچے کی ماں سے ملوائے گا، لیکن اس نے ہم سے وعدہ لیا کہ ہم کسی کو بھی بچے کی ماں کے بارے میں نہیں بتائیں گے،
اور نہ ہی ہم اسے دوبارہ تنگ کرنے کے لیے اس کے گھر آئیں گے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی کوئی شرارت نہیں کرے گا، بلکہ یہاں سے چلا جائے گا اور پھر پلٹ کر دوبارہ اس بستی میں نہیں آئے گا۔ ماجد نے مجھ سے منت کی کہ میں اسے رہا کر دوں اور اسے بچے کی ماں کے بارے میں نہ پوچھوں، پر میں تو بچے کی ماں کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ماجد نے وہ بچہ اس سینے سے لگایا اور ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ہمیں ایک بہت بڑے پوش علاقے کا پتہ بتایا۔ میں حیران تھی کہ اگر بچے کی ماں اتنی پوش علاقے میں رہتی ہے تو ماجد یعنی بچے کا باپ اس جھونپڑی میں کیوں رہ رہا ہے؟ خیر سے ہم لوگ اس پوش علاقے میں گئے۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، چوکیدار نے دروازہ کھولا تو اس نے لڑکی کا نام لیا کہ سائرہ کو باہر بلاؤ۔ چوکیدار کے کہنے پہ سائرہ باہر آئی۔ سائرہ کو اس نے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی جو ہی اسے اپنا بچہ نظر آیا تو وہ جیسے ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی، اپنے بچے کو لے کر بے اختیار چومنے لگی۔ ہم نے گاڑی بہت دور جا کر پارک کی تھی کیونکہ ماجد بضد کر رہا تھا کہ ہم نے اگر گاڑی یہیں پر کھڑی کی تو بہت برا ہو جائے گا، اس لیے ہم ایک بہت دور جگہ پر کھڑے تھے، یعنی جو اس گھر سے دور تھے، اور وہ عورت اس بچے کو دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ اس کے بچے کو چومنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ واقعی اس کی سگی ماں ہے، کیونکہ اگر سگی ماں نہ ہوتی تو اس کے دل میں اتنی بےتابی کیوں کر ہوتی۔ وہ اپنے بچے کو چومتی جا رہی تھی اور ماجد سے پوچھتی کہ اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، اسے کوئی بیماری تو نہیں، تم اس کا خیال رکھتے ہو نا ماجد؟ ماجد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاں تم فکر نہیں کرو سائرہ، میں اس کا پورا خیال رکھتا ہوں، مجھے تم سے کیا وعدہ یاد ہے۔ وہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر سائرہ نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور بولی کہ میرے بچے کو کچھ مت کہنا، اسے میرے حوالے کر دو، مجھے کہیں پناہ دے دو، میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں۔ میں حیران تھی کہ دونوں ماں باپ میں کتنا فرق ہے۔ سائرہ کے بچے کا رنگ سفید تھا جبکہ ماجد کا رنگ کالا تھا۔ بچہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے اس لڑکی کو حوصلہ دیا اور کہا تم اتنی فکر کیوں کرتی ہو، مجھے تمہارے بچے کا باپ اس کا خیال رکھ تو رہا ہے، اور تمہیں شرم نہیں آئی ایک 12 سالہ بچے کا بیٹا پیدا کرتے ہوئے؟ میری بات سن کر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی آپ کی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ مجھ پر ایسا الزام کیوں لگا رہی ہیں؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی، ماجد میرا بھائی ہے، بھائیوں جیسا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اور جو بات آپ نے کی ہے وہ بہت گری ہوئی ہے، معاف کیجیے گا لیکن آپ نے تو میری عزت خاک میں ملا دی۔ یہ کہہ کر ماجد میرے بھائیوں جیسا ہے اور ہمیشہ رہے گا، میرے بچے کا خیال رکھتا ہے۔ اگر ماجد تمہارے بھائیوں جیسا ہے تو پھر یہ خود کو اس بچے کا باپ کیوں بولتا ہے؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ کیا کرے بیچارہ، مجبور ہے، ایسا نہیں کرے گا تو بھی اس کے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ کیا مشکل؟ تم لوگ مجھے کھل کر بتا سکتے ہو، تم لوگوں کو میں انصاف دلواؤں گی۔ میری بات سننا تھی کہ زائرہ زور زور سے رونے لگی۔ نہیں، مجھے انصاف نہیں چاہیے باجی، بس میرے بچے کو کہیں محفوظ جگہ پر لے جاؤ، اسے میرے حوالے کر دو، مجھے اپنے پاس پناہ دے دو۔ وہ لڑکی بری طرح رو رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے، ایک ایسی بھیانک کہانی جس نے اپنے لب بند کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ تبھی میں نے اسے تسلی دی تو اس نے مجھے ساری حقیقت بتائی۔ اگر آپ مجھے یہاں سے لے جانے کا وعدہ کریں تو میں آپ کو سچ بتا سکتی ہوں، ورنہ پھر آپ ماجد کے حوالے کر دیں بچے کو، اور ماجد ہی اسے پالتا رہے گا۔ یہ بات بڑی دکھ دینے والی تھی۔ میں اسے کیسے یقین دلاتی کہ میں اسے انصاف دلانے کی طاقت رکھتی ہوں۔ کافی ساری باتیں کرنے کے بعد میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ ویسے میرا سائرہ کو لے کر وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ سارا میری گاڑی میں بیٹھی اور میں انہیں اپنے شہر والے گھر میں لے آئی۔ سائرہ اور ماجد دونوں ہی میرے ساتھ تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے اور اس بچے کی بھی بہت زیادہ پرواہ کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سائرہ اور ماجد کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ سائرہ نے کہا تھا کہ ماجد اس کے بھائیوں جیسا ہے۔ پھر میں نے ان سے بات چیت شروع کی تو پتہ چلا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے کچھ نہیں لگتے، بلکہ اس کا منہ بولا بھائی ہے۔ تم دونوں کیسے ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ اگلے دن ناشتے کی میز پر میں نے ان سے پوچھا، کیونکہ کل رات وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے اور میں نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا جو انہیں کسی مشکل میں ڈال دے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دونوں اس طرح میرے سوال کرنے پہ بوکھلا جائیں اور پھر سچ بول نہ سکیں۔ میں نے ان سے بات چیت شروع کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں ایک بہت بڑی حویلی میں کام کرتے تھے۔ حویلی میں کام کرتے ہوئے انہیں بہت سارے تجربات سے گزرنا پڑا تھا۔ دونوں ہی نسلی غلام تھے،
دونوں کے ماں باپ نے انہیں کبھی گھر سے یا باہر بستی سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ماجد اور سائرہ چودھری صاحب کی حویلی میں کام کرنے والے دو معمولی نوکر تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جب غم مشترک ہو تو انسان ایک دوسرے سے روابط بڑھا لیتا ہے۔ سائرہ اور ماجد کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھنے لگے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا تو سائرہ نے ماجد کو بتایا کہ چودھری اس پر بری نظر رکھتا ہے۔ ماجد خود کم عمر تھا، اس کے تو ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں تھے، وہ بھلا اس چودھری کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ لیکن سائرہ اسے اپنی ہر بات بتاتی رہتی تھی۔ ایک دن سائرہ نے بتایا کہ چودھری کے ظلم کے نتیجے میں اس کی کوکھ میں ایک بچہ پل رہا ہے، اور اگر دنیا میں آ گیا تو چودھری اس کی بھی جان لے لے گا۔ ماجد نے سائرہ کو کوئی ایسی تجویز دی جس پر عمل کرنا سائرہ کے لیے بہت ہی مشکل تھا، لیکن چودھری کو شاید یہی بات سب سے زیادہ اچھی لگی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے ماجد کو کبھی بھی اپنے ظلم کا نشانہ نہیں بنایا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے ماجد پر زیادہ سختی نہیں کی تھی۔ رفتہ رفتہ سائرہ کے دن آگے گزرنے لگے۔ اس کا بچہ پیدا ہونے میں اب 1 مہینہ ہی رہ گیا تھا جب چودھری نے شور مچایا اور سب کے سامنے یہ مشہور کر دیا کہ ماجد اور میری نوکرانی سائرہ کے آپس میں غلط تعلقات ہیں، اس لیے میں سائرہ کو یہاں سے دور بھیج رہا ہوں اور ماجد کو اس سے الگ رکھوں گا۔ ان لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے جس کی سزا انہیں ملنی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جاہل ہیں، ان کے پاس دین اور دنیا کی تعلیم نہیں، تو انہیں بخش دیا جائے۔ البتہ ان کو سزا میں ضرور دوں گا، اپنے حساب اور اپنے طریقے سے۔ چودھری تو اپنے گاؤں کا کرتا دھرتا تھا، وہ سیاہ و سفید کا مالک تھا، لوگوں نے اسے کیا کہنا تھا؟ سب نے ماجد اور سائرہ پر ہی تھو تھو کی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں یہ دونوں ہی اصل مجرم اور گنہگار تھے۔ اور پھر ماجد نے بھی اس بات کو قبول کر لیا، لوگوں کے سامنے قبول کر لیا۔ لوگوں کے سامنے وہ برا بنتا رہا، مگر چودھری کی نظر میں وہ اس کا نجات دہندہ تھا۔ لیکن اگر ظاہری سب کے سامنے وہ یہ بات کر دیتا کہ اس بچے کا باپ چودھری ہے، تو پھر بھی اس کے لیے ظلم کو کچلنا بھی اتنا آسان نہ ہوتا جتنا اس نے سمیٹ رکھا تھا۔ چودھری کو بھی اپنی غلطی کا اچھی طرح اندازہ تھا، لیکن وہ گاہے بگاہے ماجد کو ڈراتا رہتا تھا کہ اگر وہ سچ اگل دے تو وہ اس کے لیے مشکل پیدا کر دے گا۔ اسی بات کی وجہ سے ماجد بڑا تنگ رہتا تھا اور اکثر ہی چودھری سے چھپتا پھرتا تھا۔ چودھری کو ماجد اور سائرہ پر یقین نہیں تھا۔ ظاہر ہے گنہگار کب سکون کی چین کی نیند سوتا ہے۔ چودھری کو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ کبھی نہ کبھی سائرہ اور ماجد میری حقیقت کھول دیں گے، اس لیے وہ انہیں گاہے بگاہے ڈراتا رہتا تھا۔ مگر ڈر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جب ڈر حد سے بڑھ جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ ماجد اور سائرہ نے بھی مجھے اپنی ساری کہانی سنائی تو میں نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ سائرہ کو اپنے پاس رکھ لیا اور ماجد کو انٹر کالج میں داخل کروا دیا، کیونکہ ماجد تیز بچہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اسکول کے بعد کالج کی تعلیم بھی حاصل کرے، کیونکہ ماجد جیسی ہونہار بچے اگر اسی طرح ظلم کا شکار ہوتے رہے تو کل کو یہ معاشرے کے لیے ناسور بھی بن سکتے ہیں۔